سوال ہے کہ تعویذ کا آج کل بڑا رواج ہے، تو یہ تعویذ پہننا، پہنانا، بنانا اور اس تعویذ پر اجرت لینا کہ بھائی یہ ہم اس کو تعویذ دیں گے لیکن اس کے 50 روپے 150 روپے یہ اس طرح عامل لوگ مقرر کرتے ہیں، تو شریعت میں کیا تعویذ پر اجرت لینے کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، تعویذ یا دم کرنا یا گنڈا بنا کر پہنانا یہ علاج کی قبیل کی چیز ہے۔ شریعت میں کسی بھی مرض کے بہت سے علاج رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بہت سی نعمتیں ہر لین میں نازل فرمائی ہیں، تو ایسی علاج کے لین سے بہت سی طریقے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ جو دواؤں کے ذریعے علاج ہوتا ہے اس میں بھی متعدد طریقے ملتے ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، آیورویدک ہے، یونانی علاج ہے، مختلف علاج پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے علاج کے اور بھی طریقے رکھے ہیں۔ دعا کے ذریعے علاج، دعا کر دی فائدہ ہو گیا۔ صدقے کے ذریعے علاج کہ صدقہ کرو، تداووا بالصدقہ، صدقے کے ذریعے تم اپنا علاج کرو اپنے مریضوں کا، تو صدقے سے علاج ہو گیا۔ ایسے ہی کچھ قرآنی آیات یا دعا وغیرہ دم کر دینے سے یا لکھ کر گلے میں ڈال دینے سے یا پانی میں دم کر کے پھونک کر کے پلا دینے سے، اس طرح سے بھی اللہ رب العزت نے فائدے رکھے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم باطنی بھی شفا ہے، روحانی بھی شفا ہے، تو ظاہری جسمانی اعتبار سے بھی شفا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو جیسے سورہ شفا نام رکھا گیا ہے، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے مریض پر دم کرنے کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بچوں پر نظر لگ جانے پر کچھ چیز پڑھ کر کے یا گلے میں جو ہے لکھ کر کے ڈالنے کے لیے حدیث پاک میں کسی صحابی کو آپ نے مشورہ دیا، بلکہ الفاظ تک بتائے کہ تم اپنے بچوں کے گلے میں یہ لکھ کر ڈال دو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ اور بھی احادیث میں آئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعویذ جو گلے میں لکھ کر لٹکانا یا دم کرنا، ان چیزوں کی اپنی اصلیت تو ہے، ثبوت ہے حدیث پاک میں، لیکن اصل ہے دعا، یعنی یہ کہ تعویذ سے زیادہ مؤثر چیز دعا ہے، دعا کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن جو بچے ہیں یا جو بالکل ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، وہ نہ دعا پڑھ سکتے ہیں نہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے تعویذ ہی چارہ رہ جاتا ہے۔ تعویذ گویا بچوں کے لیے ہوا یا جاہلوں کے لیے ہوا، تو ان کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان کو تو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ اللہ کے کسی نام کا ورد کر لیں یا کوئی دعا کا وظیفہ پڑھ لیں، کسی قرآنی آیت کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو یہ گویا تعویذ بھی اپنی جگہ پر ایک سبب ہے، جس طرح علاج کے اور اسباب ہیں، تو تعویذ بھی علاج کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس سبب کو بھی اختیار کرنا شریعت میں جائز ہے۔ اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں بعض دعاؤں میں، بعض آیتوں میں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ تعویذ پہ اجرت لینے کی، تو تعویذ پر اگر کوئی شخص اپنا وقت نکالتا ہے، صلاحیت خرچ کرتا ہے اور کسی کو لکھ کر تعویذ دیتا ہے، تو چونکہ علاج کے قبیل سے یہ چیز ہے، اور علاج میں علاج کے پیسے لینا اور جس طریقے سے ڈاکٹروں کے لیے درست ہوتا ہے، تو فی نفسی اس کی اجازت تو ہے کہ وہ اس طرح علاج کرنے کے اور جھاڑ پھونک کے وہ پیسے لے لے، لیکن تعویذ کے اپنے شرائط ہیں کہ اس میں جو ہے فی نفسی تعویذ ایسا ہونا چاہیے جو شرکیہ الفاظ نہ ہو اور تعویذ کے ساتھ عقیدہ غلط نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ تعویذ جہاں تک فی نفسی جائز بھی ہے اور اس کا استعمال بھی جائز ہے، اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن اس میں اگر عقیدے کا فساد ہو تو پھر یہ گناہ کا سبب بھی ہے۔ عقیدے کے فساد یہ کہ تعویذ کو اصل سمجھ لیا جائے کہ تعویذ یہی مؤثر بالذات ہے، تعویذ کی تاثیر کا اس طرح قائل ہوا جائے کہ جیسے تعویذ اگر ہو گیا تو اب ضرور فائدہ ہی ہو جائے گا۔ تعویذ کے اندر بھی وہی تاثیر ماننی چاہیے، بلکہ ضعیف تاثیر ہوتی ہے تعویذ میں۔ علاج میں مادی جو اللہ تعالیٰ نے دوائیں رکھی ہیں اس میں تو زیادہ تاثیر ہوتی ہے،
لیکن جو ہے تعویذ وغیرہ میں تاثیر ضعیف ہوتی ہے، بہت قوی تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی فائدہ دینے والے ہیں، تعویذ اپنے آپ میں فائدہ دینے والا نہیں ہے، فائدہ دینے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، ایک بہانہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اصل فائدہ دینے والے، تو ایک تو عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ پھر تعویذ میں جو الفاظ لکھے جائیں وہ شرکیہ نہیں ہونے چاہیے، قرآنی یا حدیث کے الفاظ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ تعویذ میں بہت زیادہ بھروسہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ تعویذ ہی کو سمجھ لیا جائے، جیسا کہ عرض کیا گیا۔ تو تعویذ پر اجرت لینا میں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی مریض کے ساتھ دھوکہ فراڈ بھی نہ کر رہے ہوں، کہ اس کو کوئی مرض ہے نہیں اور آپ نے اس کو بڑھا چڑھا کر کے بتا دیا کہ تم پر یہ ہے، تم پر سایہ ہے، اور تم کے ناگن میں کسی اناگ گئے ہو یا کسی مصیبت میں آ گئے ہو، تو فرضی چیزیں بتا کر کے پھر اس کا علاج شروع کرنا اور اس سے پھر فائدہ اٹھانا، یہ دھوکہ فراڈ ہوگا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ عام طور پر جو عاملوں نے حرکتیں شروع کر رکھی ہیں کہ چند چیزیں ٹونے ٹوٹ کے سیکھ لیے اور وہ دکانیں کھول لیں اور جو ہے جاہلوں عوام کو جو ہے بیوقوف بنانا شروع کیا، اور عورتیں اس کا شکار ہوتی ہیں زیادہ، تو اس میں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ عورتوں سے تنہائی کے اندر دعا تعویذ کی نوبت نہ آنے پائے، محرم کے ذریعے جو ہے تعویذ منگایا جائے، دیا جائے، اور نہ محرم عورتوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ کر دیے کہ بعض استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی پر جنات اس طرح سوار ہے کہ اس کو جب تک مارا پیٹا نہ جائے اور اس کو جو ہے دم کان پکڑ کر کے اس پر دم نہ کیا جائے، تو کچھ صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس طریقے سے ڈاکٹر جو ہے مجبوری میں کسی سطر والے حصے کو بھی دیکھنے کی نوبت آ جاتی ہے، آپریشن کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس میں ڈاکٹر کے لیے جو ہے اجازت ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ استثنائی صورتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن عام حالتوں میں ہمیں وہی سب پابندیاں ہیں کہ ہم کسی نامحرم کو جو ہے سے بات نہ کریں تعویذ کے لیے، اس کو دیکھیں نہیں، اور جو ہے ہم غلط چیز بتا کر کے پیسہ نہ لیں۔ تو اس طرح بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ انسان تعویذ کا پیسہ ہی نہ لے، اس لیے کہ تعویذ عام طور پر جو لینے والے آتے ہیں وہ عوام ہوتی ہیں، جہلا ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، تو ان کو تو تعویذ کے بہانے سے ان کو دین کی بات بتانی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو جو تعویذ وغیرہ کے لین سے بھی بہت مشہور ہوئے اور اپنے دینی کارناموں سے تو مشہور تھے ہی، حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہوں نے اپنی اس تعویذ کو، جہاں بہت سے غیر مسلم تعویذ لینے آتے تھے، اس تعویذ وغیرہ کو انہوں نے غیر مسلموں میں دین کی دعوت کا ذریعہ بنا لیا اس کو، اور کتنے قلوب انہوں نے اس کے ذریعے سے نرم کیے اور کتنے لوگوں کو اپنے قریب کیا اور اس سے بڑے دینی فائدے اٹھائے۔ تو تعویذ کے ذریعے سے تو ہمیں تو عوام میں پہنچ کر کے عوام کو دین کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ اس کو بنا لینا چاہیے، نہ کہ اپنی کمائی کا ذریعہ۔ حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب کا ایک چھوٹا سا پرزہ میرے پاس آیا کہ اگر کوئی پریشان حال آئے تو اللہ کا نام کچھ لکھ کر کے اس کو دے دو تو اللہ اس سے فائدہ دے گے، اور پیسے کبھی نہ لینا، تعویذ پر پیسے مت لینا، اس سے جو ہے برکتیں چلی جاتی ہیں۔ تو تعویذ کی جو برکت ہے، اس کے اثرات ہیں، وہ یعنی جو ہے اس کی جو اور فائدے ہونے چاہیے، جو دینی اور جو ہے ملی فائدے، وہ فائدے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے دھندا بنا لیا ہے، اور عام طور پر لوگ جائز کو بھی پھر جو ہے تبصرہ کرتے ہیں، چونکہ تعویذ پر پیسہ لینا جائز ہے، لہذا کوئی ناجائز نہیں کام کر رہا ہے اگر اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے اور کوئی جھوٹ فراڈ سے کام نہیں لیا ہے، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں ارے انہوں نے، ان کی تو دکان چل رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعویذ کو اگر کوئی از خود دے دے، یعنی بہتر یہ ہوگا کہ آپ اجرت مقرر نہ کریں اور اجرت مانگیں نہیں، اگر کوئی از خود دے دیتا ہے تو وہ ہدیہ نذرانہ سمجھ کر کے قبول کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن تو بہرحال مسئلے کی بات تو یہی ہے کہ تعویذ میں جو اپنا محنت، وقت، صلاحیت خرچ ہوئی ہے، چونکہ وہ علاج کے قبیل سے ہے، علاج کا پیسہ لینا جائز ہے، تو فی نفسی پیسہ لے سکتے ہیں، لیکن پیسہ نہ لیا جائے اور اس کو دوسرے دینی ملی فائدوں کا ذریعہ بہانہ بنایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور تعویذ وغیرہ کا ضرورتاً استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔